الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین آمین یا رب العالمین. اچھا جی، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں قلقلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں کسی بھی لیٹر کو وائبریٹ کرنا، اس کو ہلانا، اس کو جھٹکا دینا. قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ جھٹکا دینا، ہلانا، وائبریٹ کرنا، یا ایکو اس کو انگلش میں کہہ لیں گے. ٹھیک ہے، باؤنسنگ لیٹر بھی. تو اس کا جو اصطلاحی معنی ہے یہ ہے لغوی معنی. قلقلہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ مطلب جو لغت میں ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے. آپ سرچ کرتے ہیں گوگل پہ جا کے، یا پہلے تو لغت ہوا کرتی تھی، کتاب ہوا کرتی تھی جس میں حروف تہجی کے حساب سے، الف با تا کے حساب سے، یا اے بی سی کے حساب سے لیٹر لکھے ہوتے ہیں. لیٹر کے ساتھ وہ جب کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈو، آپ تلاش کرو، تو جیسے آپ حرم لکھنا چاہتے ہیں، حرم، تو پہلے آپ ہا ڈھونڈتے ہیں، ہا کے بعد پھر را ڈھونڈتے ہیں، پھر میم ڈھونڈتے ہیں. پہلے 3 لیٹر اوپر ہیڈنگ دی ہوتی ہے، 3 لیٹر حرم کے آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اس کا نام دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کا میننگ کیا ہے حرم کا. تو جب آپ میننگ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حرم مین حرام سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے لغوی معنی. اگر آپ اس کو ڈکشنری، آپ کے پاس اگر وہ ڈکشنری نہیں ہے تو ابھی ہمارے پاس گوگل ہے، تو گوگل میں جب ہم کرتے ہیں تو اس کا دونوں طرح کا معنی آ جاتا ہے، لغوی بھی آ جاتا ہے اور اصطلاحی بھی آ جاتا ہے. تو اب لغوی کا پتہ چلا آپ کو کہ جو لغت میں ہوتا ہے، جو کتاب میں معنی دیا جاتا ہے روٹ لیٹر کے حساب سے. آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے لیسن میں بتایا تھا کہ روٹ لیٹرز، ہر چیز کا ایک روٹ لیٹرز ہوتا ہے. روٹ لیٹر اس کو کہیں گے کہ جو مطلب کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ 3 لیٹر یا 4 لیٹر یا 5 لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یا عملون ہے، تو اس کا اصل میں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین. یا عملون کا عین میم اور لام ہے، عملہ سے عین میم لام. اسی طرح سے یسمعون ہے، یسمعون ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ سین میم عین، سامعہ. سامعہ سے آگے سارے ورڈ بنتے ہیں. پاسٹ ہے، پریویس کیا کہیں گے، پاسٹ ہے، فیوچر ہے، مستقبل جس کو آپ کہتے ہیں مستقبل ہے، اور ماضی ہے، مضارع ہے. یہ ساری آگے گردانے اسی سے روٹ ورڈ سے ہی اصل میں سارے آگے ورڈ بنتے ہیں. ماضی جو پیچھے گزرا ہوا ہوتا ہے، مضارع کہتے ہیں آنے والا، یعنی مستقبل جو ہے. کوئی بھی ورڈ جیسے سامعہ سنا، یسمعو وہ سنتے ہیں، یعنی وہ ابھی سنتے ہیں، مطلب یسمعو. اسی طرح آپ اگر کر لیتے ہیں اسمع، سنو، آپ سنو، مطلب مخاطب کر کے ہم کہہ رہے. یہ ساری گردانے ہیں جو کہ بہت مطلب کہ ان کا معنی وہ ہمیں پتہ نہیں، ابھی آپ پڑھا نہیں آپ لوگوں نے، تو وہ گردانے کہتے ہیں کہ اس میں پورا ایک زمانہ ہوتا ہے. جی، پہلی کلاس جمعرات والے دن ہو گئی نا جی. جی ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی محدث ہیں یا رائٹر ہیں، انہوں نے پوری تحقیق، علماء ہیں، انہوں نے پوری تحقیق کر کے ایک اصطلاح پہ وہ متفق ہو جاتے ہیں، ایک تعریف پہ وہ متفق ہو جاتے ہیں، تو اس کو اصطلاحی معنی کا بولتے ہیں. تو اب قاف کو تو وہ یہ جو ہے قلقلہ لیٹرز، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟
وہ یہ ہیں کہ جب 5 لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر، جب یہ سکون ہوں گے، جب ان پہ سکون آئے گا تو ان میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے گا تو وہاں پہ جو اس کی ساؤنڈ ہے وہ وائبریٹ ہو کے ہوگی، ہل کے آئے گی، جھٹکا لگ کے آ جائے گی. تو اب دیکھیں کہ وہ 5 لیٹرز کون سے ہیں؟ قاف قا با جیم دال. قطب جدین، قطب جدین، یہ اپنے 1 ورڈ یاد کر لینا ہے، قطب جد. اور یاد یہ رکھنا ہے جب یہ ساکن ہوں گے، ٹھیک ہے، سکون ہوگا جب ان پہ، اور یا پھر یہ آیت کے اینڈ پہ آئیں گے یا آیت کے مڈل میں آتے ہیں اور وہاں پہ آپ سٹاپ کر رہے ہیں، اور لاسٹ لیٹر جب ان میں سے کوئی بھی ہوگا تو تب آپ نے آواز کو باہر پھینکنا ہے، ہلا کے پڑھنا ہے، اس لیٹر کو ہلا کے پڑھنا ہے. اب کلکلا 2 طرح کا ہے، یہاں پہ اسٹرانگیسٹ 3 طرح کا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ میں ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ کنفیوز ہو جائیں گے آپ. کلکلا 2 طرح کا ہے، ایک ہے کلکلا صغرا اور ایک ہے کلکلا کبرا. کلکلا صغرا کیا ہے؟ صغرا یہ ہوتا ہے کہ جب لیٹر کے مڈل میں آ جائے گا تو وہ ہوگا کلکلا صغرا. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایگزامپل میں، تو یہ مڈل میں ہے. کسی بھی لیٹر کے مڈل میں ورڈ کے مڈل میں جب آتا ہے، درمیان میں جب آتا ہے تو وہ کلکلا صغرا ہوگا، یعنی ویک ہوگا، کمزور کلکلا ہوگا. کلکلا ہم کریں گے لیکن آواز ہماری اتنی ہیوی نہیں ہوگی، ایک قد قد قد، ٹھیک ہے. اسی طرح اطعمہم، اطعمہم، الابتر، الابتر. تو آگے ہے اسٹرانگ یعنی کلکلا کبرا، جو پڑھتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ، یعنی زیادہ آپ اس کو ہارڈلی پڑھتے ہیں. وہ ہے جب شدہ آ جائے کسی بھی لیٹر پہ، جب شدہ، یہ 5 لیٹر میں سے کسی بھی لیٹر پہ جب شدہ آ جائے گا اور وہ آیت کے اینڈ پہ ہو یا پھر آیت کے کہیں مڈل پہ جہاں پہ وقف کر رہے ہوں گے. آپ کو پتا ہے جب آپ کسی بھی لیٹر کو وقف کرتے ہیں تو وہاں اس کو سکون دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے والحج، اصل میں یہ وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ والحجی لکھا ہوا ہے، والحجی، لیکن جب ہم آیت کوئی پڑھتے ہیں حج کی آیت تو اس میں جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے، رکیں گے وقف کی صورت میں، تو اس کو سکون دیں گے، اس کے اوپر یہ سائن لگا دیں گے تو یہ کسرہ ختم ہو جائے گا اور کیا ہوگا؟ والحج، والحج. اسی طرح سے الحق ہے، اس کے کاف کے اوپر دمہ ہے، دمہ کو جب ہم ختم کر دیں گے اور اس کو دے دیں گے سکون تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الحق، الحق. اب یہ دیکھیں آپ، اس کی آواز جو ہے صاد راکا سے زیادہ ہیوی ہے، الحق. اسی طرح سے وتبا ہے، با کے اوپر فتح ہے. اب سورت مسد پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، وہاں پہ با ہے، فتح ہے. اب یہاں پہ میں سٹاپ کر رہی ہوں، میں رکنا چاہتی ہوں، وقف کرنا چاہتی ہوں، تو کیا ہوگا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، وتب. آگے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وما کسب. سيصلى نارا ذات لہب، حب، ب، وامرأته حمالة الحطب، ب اینڈ پہ باقر ہے، فی یا اور فی جیدها حبل، حب. اب دیکھیں یہاں پہ حب، با جو ہے سکون ہے، حبل من مسد، د. تو یہ آواز کو آپ نے د، ب، اسی طرح تو یہ آوازیں ساری اس طرح سے آپ نے نکالنی، آواز کو باہر نکالنا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں گے آیت کے اینڈ پہ ہے دال، قل هو اللہ احد. اصل میں کیا ہے؟ احدن ہے، لیکن جب آپ نے اس کو دال کو آپ یہاں پہ آیت کے اینڈ پہ رکتے ہیں، احدن آپ جوائن نیکسٹ آیت کے ساتھ آپ اس کو ملا کے نہیں جب پڑھتے، اگر آپ ملاتے ہیں تو پھر کلکلا ختم ہو جائے گا. کلکلا کا رول جو ہے، قاعدہ جو ہے، وہ نہیں اپلائی ہوگا. جیسے آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد،
احد اللہ الصمد، پھر یہ ہوگا قلقلہ ختم ہو جائے گا. لیکن جب آپ اس کو ملا کے نہیں پڑھتے، سٹاپ کرتے ہیں، دال پہ وقف کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ قل هو اللہ احد، د اللہ الصمد، د دال پھر آ گیا اینڈ پہ، لم یلد، یہاں پہ ڈال آ گیا، لم یلد، د ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جی اب کس کس کو سمجھ آئی ہے مجھے بتائیے گا.